تو جب ساری چیزوں کا علم سکھا دیا، ثم عرضہم علی الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے کر دی. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قادر ہے، قرآن پاک فرما رہا ہے کہ کر دی، ساری کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اب ان کے نام بتاؤ، یہ چیزیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں، ان کے. انہوں نے نام نہیں بتا سکے، انہوں نے عرض کیجیے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اب جو توجہ والی بات ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آدم اب تم نام بتاؤ. فرشتے نور کے بنے ہیں اور پہلے سے بنے ہیں. فرشتے نور کے بنے ہیں اور پہلے سے بنے ہیں. سیدنا آدم ابھی تخلیق ہوئے ہیں. فرشتے پہلے سے تخلیق ہوئے ہیں اور ہیں بھی نور کے. حضرت سیدنا آدم بنے ہیں مٹی سے. تخلیق ابھی ابھی ہوئی ہے، تخلیق ابھی ابھی ہوئی ہے. فرشتے پہلے سے ہیں، عبادات بھی ان کی پہلے سے ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تو جب سے ہماری تخلیق ہوئی ہے تب سے ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں. عبادات ان کی زیادہ ہیں، بنے وہ نور سے ہیں، بنے پہلے سے ہیں، تخلیق کے لحاظ سے ان کی عمر بھی زیادہ ہے. حضرت سیدنا آدم ابھی تخلیق ہوئی ہے، بنے مٹی سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا اور ان کو ساری چیزوں کا نام آ گیا. ساری چیزیں سامنے تھیں جی. آپ اندازہ کیجئے دنیا کی ساری چیزیں سامنے تھیں اور حضرت آدم نام بتا رہے تھے. کتنا وقت لگا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. علامہ صاحب تسی اتھے آؤ، کتنا وقت لگا ہوگا جی اللہ ہی جانتا ہے. جب اب میری طرف توجہ کریں، جب آدم نے نام بتلا دیے، کس نے جی؟ جب حضرت آدم نے نام بتلا دیے. نام کس نے بتلائے؟ حضرت آدم نے. سکھائے کس نے تھے؟ مجھے بولیے، نام کس نے سکھائے؟ بتائے کس نے؟ تو کس کے علم کا امتحان ہوا؟ حضرت آدم کے علم کا امتحان ہوا نا جی، وہ پاس ہو گئی. حضرت سیدنا آدم کے علم کا امتحان ہوا، وہ پاس ہو گئے. انہوں نے سارے نام بتلا دیے. نام بتلائے تھے حضرت آدم نے. جب آدم نے نام بتلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا الم اقل لکم، کیا میں نہیں کہتا تھا؟ نام بتلائے تو اللہ فرما رہا ہے کیا میں نہ کہتا تھا؟ انی عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب میں جانتا ہوں. نام کس نے بتلایا؟ نام کس نے بتلائے؟ سکھلائے کس نے تھے؟ ہم یہی تو بات سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ جب آدم کو پوری کائنات کی چیزوں کے نام بتلا دے اور آدم وہ چیزوں کے نام بتلا دیں تو آدم کو علم غیب رب نے عطا کیا. آدم کے بتلانے پہ رب فرشتوں کو فرما رہا ہے میں نہ کہتا تھا کہ غیب کا علم میں جانتا ہوں. بتلایا کس نے؟ آدم کے بتلانے پہ کائنات کا خالق فرماتا ہے میں نہ کہتا تھا کہ غیب کا علم میں جانتا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ پہلے نبی ہیں، یہ پہلے نبی ہیں. پھر حضرت ابراہیم ہیں، حضرت داؤد ہیں، سلیمان ہیں، اسحاق ہیں، اسماعیل ہیں، زکریا، یحییٰ، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ. سارے نبیوں کے بعد نبیوں کے سردار تشریف لے کر آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آدم کے بتلانے پہ رب کہہ دے کہ میں نے آدم کو جو دیا وہ غیب کا علم تھا، تو جو آدم کے بھی سردار ہیں رب نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. میں جلدی سے فرق آپ کو بتلاتا ہوں.
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی آدم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو ساری چیزوں کے نام بتلا دیے، ساری چیزوں کے، وہ ساری چیزوں کو چھپایا نہیں، آرادہم سامنے کر دیا، کیا کر دیا جی؟ چھپایا نہیں، سامنے کر دیا، سامنے کروا کے پوچھا ملائکہ سے، فرشتوں سے نام بتلاؤ، انہوں نے نہیں بتلائی۔ آدم اور حبیب کریم میں فرق یہ ہے، حضرت آدم کے علم کے بارے میں جب رب بیان فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو ساری چیزوں کا نام بتلا دیا اور ساری چیزیں سامنے کر کے حضرت آدم سے کہا کہ ان کے نام بتلا دو۔ اور فرق یہ ہے کہ ہمارے نبی کی جب بات آتی ہے، جب نبیوں کے سردار کی بات آتی ہے تو کائنات کا خالق پھر گواہی دیتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محمد تجھے جو کچھ نہیں آتا تھا ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ جب گنتی شمار چیزیں ہی نہیں ہیں حضرت، آپ کس گنتی میں پڑھ گئے کہ یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا؟ جن چیزوں کا علم حضرت آدم کو تھا وہ چیزیں سامنے کرنے کے بعد حضرت آدم نے نام بتلا دیے تو کائنات کا خالق فرماتا ہے میں نہ کہتا تھا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ حضرت سیدنا آدم کے علم کی پہلی سیڑھی علم غیب ہے، کیا ہے جی؟ اب جلدی سے میری طرف دیکھیے، وہ چیزیں سامنے تھیں، چیزیں سامنے تھیں، حضرت آدم نام بتا رہے تھے، ایک ایک چیز آ رہی تھی نام۔ اگلا جملہ دیکھیے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ چیزیں سامنے تھی، حضرت آدم نے نام بتلا دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں؟ زمین و آسمان، اس کا مطلب ہے زمین کی مخلوقات کے نام حضرت آدم کو آتے ہیں، آسمان کی غیب کی چیزوں کے نام حضرت آدم کو، زمین کی ساری مخلوقات کے نام حضرت آدم کو، آسمان کی ساری مخلوقات کے نام حضرت آدم کو آتے ہیں۔ بلکہ تفسیر روح البیان میں اور البریز میں سید عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی پوری تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر روح البیان میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ زمین میں انسانوں نے جتنی چیزیں استعمال کرنی تھی ان سب کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے ہیں۔ انسانوں کے جو قبیلے، جو رشتے، جو نسلیں، جو برادریاں، جو معاملات اور جتنے انسان آنے تھے ان سارے انسانوں کے نام حضرت آدم کو آتے تھے۔ کن کو جی؟ جلدی سے بولیں، کن کو؟ آپ جاگ رہے ہیں جی؟ کن کو نام آتے تھے؟ حضرت آدم کو سب کے نام آتے تھے۔ عبدالعزیز دباغ تو فرماتے ہیں من کل مخلوق تحت العرش الی ما تحت الارض، زمین کی ساری مخلوق اور آسمان کی ساری مخلوق کے نام حضرت آدم کو آتے تھے۔ فیدخل فی ذلک الجنۃ والنار والسماوات والارض ما فیہن وما بینہن ما بین السماء والارض۔ حضرت سیدنا آدم کو زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے بیچ رب کی جتنی مخلوق ہے سب کے نام حضرت آدم کو آتے تھے۔ کن کو جی؟ نام آتے تھے۔ وما فی الارض من البراری والکفار والاودیہ والبحار والاشجار، زمین میں جتنے درخت، جتنے سمندر، جتنے ذرات، جتنے مٹی، جتنی وادیاں، جتنے پہاڑ، سب کے نام حضرت آدم کو آتے تھے۔ آپ نے کیا کہنا ہے جی؟ زمین میں جتنی چیزیں تھیں ان سب کے نام کن کو آتے تھے؟ اونچا بولیے، نام آتے تھے۔ اگلی بات سن لیں، وَيَعْلَمُ آدَمُ مِنْ اسْمِهِ تِلْكَ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ، جب چیز حضرت سیدنا آدم کے سامنے ایسے کی گئی نا جی، پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا ہے، تو حضرت سیدنا آدم کے سامنے جب چیز کی گئی تو آپ کو اس کی 3 کیفیات کا پتہ چل جاتا تھا۔ کتنی جی؟ نمبر 1 اصلہ، اس چیز کی اصل کیا ہے؟
نام تو آتا ہی تھا، اس چیز کی اصل یعنی یہ چیز بنی کس سے ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو وکیفیت و ترتیب ہی، یہ جڑی کیسے ہے، یہ اس کی ترتیب کیسے قائم ہوئی ہے، وہ وضع و شکل ہی، اس کی شکل کیسے بنائی گئی ہے۔ مثلاً آپ مثال دے کے فرماتے ہیں، سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں مثال کے طور پر، یعلم آدم من اسم الجنہ، اگر جنت حضرت آدم کے سامنے کی جائے تو حضرت آدم جنت کو دیکھیں تو حضرت آدم کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اس کا نام کیا ہے، جنت۔ این خلقت والے ای شین خلقت، جنت بنی کس سے ہے اور کس لیے بنی ہے، کس کے لیے بنی ہے، یہ حضرت آدم کو پتہ چل جاتا تھا۔ اور حضرت آدم جنت کو دیکھ کے ان کو علم ہو جاتا تھا کہ اس جنت کے اندر، دنیا کو چھوڑیں آپ، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان جنت میں رکھے جائیں تو وہ ایک چٹیل میدان میں آپ ایک انگوٹھی رکھ دیں تو اس کے برابر بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ چھوڑیں دنیا کو۔ جنت حضرت آدم کے سامنے کرو تو حضرت آدم کو پتہ چل جاتا تھا جنت بنی کس سے ہے، کس لیے بنی، کن کے لیے بنی، جنت میں کتنی حوریں ہیں، کتنے غلمان ہیں، اور جو انسان پیدا ہوں گے فوت ہونے کے بعد جنت میں کتنے جائیں گے، جہنم میں کتنے جائیں گے۔ یہ علم کس کے پاس تھا، اونچی بولیے، لوگوں نے بولے پہ یہ وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ جو نبیوں کے سردار ہیں ان کو نہیں پتا تھا۔ یہ پہلے نبی کے علم کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں کہ جی، جہنم سامنے کرو تو ساری تفصیل کا پتہ، آسمان سامنے کرو ساری تفصیل کا، زمین سامنے کرو ساری تفصیل کا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ حضرت سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کے نام بتلائے تو اس کے ساتھ ساتھ 7 لاکھ زبانیں بھی عطا فرمائیں۔ کتنی؟ ایک تو چیز کا نام، اوپر سے اس کے 7 لاکھ نام، یہ ساری چیزیں حضرت آدم کو جب عطا فرمائی گئیں تو امام بصیری نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جب یہ قصیدہ پڑھا، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر و رشفا من الدیم، یا رسول اللہ آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک 7 لاکھ زبانوں کا حافظ بھی یا رسول اللہ نبی کہہ رہے ہیں، مرسل کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے جو آپ کو علم کا سمندر عطا فرمایا ہے اس میں سے ہماری بھی جھولی بھر دیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ 7 لاکھ زبانوں کے جو حافظ ہیں وہ ہمارے نبی سے عرض کر رہے ہیں، ملتمس غرفا من البحر و رشفا من الدیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کو علم کا سمندر دیا اس میں سے ایک چلو ہمیں بھی دے دیں، اس میں سے ایک چلو ہمیں بھی دے دیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے نبی کے علم کا کنارہ نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کتنا علم عطا فرمایا۔ اب اگلا